یہ تمام موضوعات دین اسلام کی بہت اہم اور بنیادی باتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں ان سب کو ایک ترتیب کے ساتھ آسان اور جامع اردو میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو مکمل فہم حاصل ہو جائے۔ ہم اسے حصوں میں کریں گے تاکہ ہر بات واضح رہے۔ آج پہلا حصہ پیش ہے۔ ایک نبی کریم اور صحابہ کرام کی قربانیاں۔ اللہ تعالی نے دین اسلام کے قیام کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد کو بھیجا۔ آپ اور آپ کے صحابہ کرام نے دین کے لیے بے شمار تکلیفیں اور آزمائشیں برداشت کیں۔ کفار مکہ نے آپ پر پتھر پھینکے، گالیاں دیں، بائیکاٹ کیا اور جسمانی اذیتیں دیں۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹایا گیا، سینے پر بھاری پتھر رکھا گیا، مگر وہ عہد عہد کہتے رہے۔ حضرت خباب بن ارت کو دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا۔ حضرت سمیہ اسلام کی خاطر سب سے پہلی شہیدہ بنے۔ شعب ابی طالب میں نبی اور بنو ہاشم کا 3 سال تک سخت معاشی بائیکاٹ کیا گیا، کھانے پینے کی چیزیں بند، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھانے پڑے۔ یہ سب اس لیے برداشت کیا گیا تاکہ اللہ کا دین زمین پر قائم ہو۔ 2. قرآن پاک کا نزول اور حفاظت۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ یہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن کو نبی نے اپنے صحابہ کو زبانی یاد کروایا اور لکھوایا بھی۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں قرآن کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی نقول تیار کر کے مختلف شہروں میں بھیجی گئیں۔ اللہ تعالی نے خود فرمایا، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سورہ الحجر 9:32۔ حضرت عمر کا قبول اسلام۔ حضرت عمر اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ایک دن وہ غصے میں نبی کو قتل کرنے نکلے۔ راستے میں پتہ چلا کہ ان کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے سورہ تک کی آیات سنے، دل پر اثر ہوا، رونے لگے اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو کھلے عام طاقت ملی۔ 4. جنگ بدر۔ یہ اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ 2 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد 313، کفار مکہ کی تعداد 1000 سے زائد۔ اللہ تعالی نے فرشتے نازل کیے جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ نتیجہ مسلمانوں کو زبردست فتح ملی۔ پایا جنگ احد۔ یہ جنگ 3 ہجری میں ہوئی۔ ابتدا میں مسلمان غالب تھے، مگر تیر اندازوں کی غلطی سے جنگ کا رخ بدل گیا۔ نبی زخمی ہوئے۔ مقصد یہ سکھانا تھا کہ اللہ کی اطاعت اور نظم کی پابندی لازمی ہے۔ 6. حضرت بلال پر ظلم۔ حضرت بلال حبشی غلام تھے۔ ان کے مالک امیہ بن خلف انہیں گرم ریت پر لٹاتا، پتھر رکھتا اور کہتا کہ محمد کا انکار کرو، مگر وہ صرف عہد عہد کہتے رہتے۔ آخرکار حضرت ابوبکر نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ 7. حج الوداع۔ یہ نبی کا آخری حج تھا۔ 10 ہجری میں آپ نے عرفات کے میدان میں تاریخی خطبہ دیا۔ اس میں فرمایا، سب انسان برابر ہیں، خون، مال، عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ اگر آپ چاہیں تو اگلے حصے میں درج ذیل موضوعات تفصیل سے بیان کروں گا۔ بعد قیامت کا برپا ہونا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ابو لہب اور ابو جہل کا انجام، واقعہ فعل، ہاتھی والا واقعہ، مختلف مساجد، جن، شجرہ، قبلتین، قباء، ضرار، قوم عاد، ثمود، ہود، لوط، حضرت ہاجرہ اور زمزم، جنت و جہنم کی تفصیل۔ قیامت کے بعد میدان حشر۔ آخرت کی تیاری کیسے کریں؟